والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم ناظرین درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ پر غشی طاری ہوئی، اور یہ غشی طاری ہونا اس وقت کا عالم تھا کہ جب نزاع کا عالم تھا، ان کا آخری وقت تھا۔ ان کے قریب میں ان کی بہن موجود تھی۔ جب اس نے اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور پھر رونے کے ساتھ ساتھ چند کلمات اور کہہ دیے۔ جب انہیں کچھ ہوش آیا، کچھ افاقہ محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ نے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے، اگر مجھ سے قیامت کے دن پوچھ لیا گیا کیا تم ایسے ہی ہو، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اب ذرا غور کیجئے۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کچھ خواتین عورتیں حاضر ہوئیں، آپ نے ان سے بیعت لی۔ جب آپ نے ان سے بیعت لی تو چند شرائطوں پر بیعت لی۔ وہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام نے ان سے بیعت دی، فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی، کیا تم اس بات پر بیعت کرتی ہو؟ اور فرمایا کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، اپنے چہرے کو نہیں نوچو گی، تم واویلا شور شرابہ نہیں کرو گی، اور اپنے گریبان کو چاک نہیں کرو گی۔ اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی انسان کوئی کا صدمہ پہنچ جائے یا اس کا کوئی عزیز کوئی وقارب انتقال کر جائے تو اس پر شور شرابہ نوحہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر صبر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صبر ہوگا، اس لیے کہ صابروں کے ساتھ تو اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چونکہ یہ شور شرابہ، چیخ و پکار، نوحہ کرنا، آہو بقا کرنا، یا اپنے چہروں کو پیٹنا، گریبان کو چاک کر لینا، یہ زمانے جاہلیت کی علامتیں ہیں، اور یہ اللہ اس کے رسول کا طریقہ بھی بولیے نہیں ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جو عورتیں مرنے سے پہلے نوحہ سے توبہ نہ کر لیں، جنہوں نے نوحہ کیا تھا اس سے اگر توبہ نہ کی انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم پر کاٹ توڑ کی شلوار ہوگی، اور ان کے اوپر خارش والی قمیض دی جائے گی پہننے کو، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور توبہ کیے بغیر ہی مر گئی وہ خواتین۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جس نے جس چیز کے ساتھ نوحہ کیا تو قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ کو سنہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب ذہن میں رکھیے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ بولیے 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ ذرا زور سے کہہ دو، کتنی ہیں؟ یہ سبق یاد رکھو، ایک نہیں ہے، کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ جس طرح ہم ایکٹروں کے نام یاد رکھتے ہیں نا، اس طرح حضور کے صحابہ کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، حضور کی بیٹیوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ تو ہم ایک والے نہیں ہیں، ہم 4 والے ہیں۔ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ انہی میں سے زینب تھی، ام رقیہ، کلثوم، اور سب سے آخری میں بی بی فاطمہ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے
بعد میں 4 بیٹے کہے، بعد میں 3 بیٹے کہے۔ جب ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ آنسو کا آنا یہ رحمت ہے۔ کوئی غم پہنچ جائے، تکلیف ہو گئی، آنسو نکلنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ رحمت ہے، اس کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن اس پہ شور و شرابہ کرنا، ناشکری کرنا اور کفریہ کلمات کہہ دینا یہ گناہ عظیم ہے، اس سے بچنا ہے۔ لیکن کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی فوت ہو جائے اور اس پر کسی کو رونا آ جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں بولیے حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کام ہوں گے وہ سب اسلام میں منع ہے، تو ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ لیکن بعض نے اس سے دلیل پکڑی کہ دیکھو حضور بھی روئے تھے، بعض نے اس سے ماتم کی دلیل پکڑی۔ بھئی ماتم کی دلیل یہ ہو ہی نہیں سکتی، ماتم نام ہے بے صبری کا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بار بار اللہ نے صبر 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 کا تذکرہ کیا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ماتم کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔